السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے من ان تأمنہ بقنطار، ایسا ہے کہ جس کو آپ کسی خزانے پر بھی امین بنائیں، یؤدیہ الیک، تو وہ اسے آپ کی طرف ادا کر دے گا۔ ومنہم، اور ان میں سے من ان تأمنہ بدینار، کچھ ایسے ہیں کہ جو
ایک دینار کا بھی امین بنایا جائے لا یؤدیہ الیک، وہ اسے آپ کی طرف نہیں ادا کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ یقیناً انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہمارے اوپر امیین یعنی ان ان پڑھوں کے بارے میں کوئی گرفت، کوئی راستہ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ یہ جانتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو کوئی پورا کرے اپنے عہد کو، واتقى، اور ڈرے، فإن اللہ يحب المتقین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے عوض خریدتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا عوض، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور ان کو قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب کے کرتوت بیان ہو رہے ہیں کہ یہ کس طرح اہل ایمان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ تو فرمائے ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو کسی خزانے پر بھی امین بنائیں تو یہ اس کو ادا کریں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن کو ایک دینار بھی دے دیا جائے اور امین بنایا جائے تو یہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوں یا ادا نہ کریں، الا یہ کہ کوئی ان کے سر پہ داروغہ بن کے کھڑا رہے اور مسلسل نگرانی کرے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جس کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ اس کو ضرور بیان کرتے۔ تو اہل کتاب کے عمومی رویے بیان ہوتے ہوئے اور ان کی باطل قسم کے عقیدے اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ حسد اور بغض، یہ سب بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں میں جو خوبی ہے اس کو بھی بیان کی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی تربیت ہے کہ وہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو مبنی بر انصاف کریں، اگر کسی میں کوئی خوبی ہے تو اس کا تذکرہ ہو، جو خامی ہے اس کی نشاندہی ہو۔ یہ نہیں کہ انسان کسی کا مخالف ہوا تو اس کی ساری خوبیوں پر بھی پانی پھیر دیا اور کسی کے ساتھ موافق ہوا تو اس کی ساری خامیوں کو بھی چھپا لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کی امانت داری کا تذکرہ بھی کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آپس میں بندوں نے ایک معاہدہ کیا، ایک نے دوسرے سے قرض لیا 1000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، بڑا پیسے ہوتے ہیں، اور اس نے دوسرے سے وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ کو تمہیں یہ پیسے ادا کر دوں گا۔ اب ان دونوں کے گھروں کے درمیان ایک دریا بہتا تھا، تو جس دن ادائیگی کا وقت آیا اس دن سخت قسم کا طوفان آیا، جس کی وجہ سے جس نے ادا کرنے جانا تھا وہ کشتی پار کر کے دوسری طرف نہیں جا سکا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ اگر میں آج نہ وہاں گیا تو وہ بندہ سوچے گا کہ میں نے بد عہدی کی ہے۔ تو اس نے ایک لکڑی کو، بڑی ساری لکڑی لی، اس کے اندر سوراخ کیا اور اس میں وہ رقم ڈالی اور ساتھ رکا لکھا اور اس کو بند کر کے اللہ کا نام لے کے دریا میں ڈال دی۔ اب جس بندے نے رقم وصول کرنی تھی وہ انتظار میں رہا اور پھر جا کر دیکھنے لگا کہ شاید وہ آتا ہوگا، تو وہاں دریا کنارے اپنے گھر کی سائڈ سے وہ گیا، تو اس نے کافی دیر انتظار کیا، وہ نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ شاید کہ کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، وہ نہیں آیا۔ اس نے بھی اچھا ہی گمان کیا، یہ نہیں کہا کہ بھاگ گیا دیکھو نہیں آیا یہ، اس نے کہا کہ کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، دریا چڑھا ہوا ہے، یہی سوچا کہ نہیں آ سکا۔ اتنے میں گھر جانے لگا تو دیکھنے لگا کہ ایک لکڑی ادھر سے بہتی ہوئی آ رہی ہے، تو اس نے کہا چلو یہ لکڑی لے کے جائیں، جا کے گھر جلائیں گے۔ وہ لکڑی اٹھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کے جب اس نے اس کو چیرنے لگا تو اندر دیکھا کہ اس کی رقم بھی موجود ہے اور ساتھ رکا بھی موجود ہے۔ اب کچھ دن گزرے، اس دوسرے بندے نے مزید پیسوں کا انتظام کیا اور
دریا کے اترنے پر اس کے ملاقات کے لیے آیا اور اس کو آ کر کہنے لگا کہ بھائی میں اس دن نہیں آ سکا، میں بڑا معذرت خواہ ہوں، اور یہ آپ کی رقم ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے تو رقم بھیج دی ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں وہ ملی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو مل گئی۔ اب اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا کہ تم نے نہیں بھیجی، ہمارے ہاں یہ بھی سلسلہ ہے نا، اس طرح کچھ وہ تو کہہ سکتا تھا کون سی لکڑی، کون سا، کس نے تمہیں کہا تھا تم لکڑی میں ڈال کے اس طرح کرو، یہ تو بیوقوفی والا کام۔ لیکن اس کا اللہ پر بھروسہ تھا اور اس کو اللہ رب العزت نے نیک نیتی کا صلہ دینا تھا، تو جس نے ڈالی اس کی بھی ضائع نہیں ہوئی، جس کو وصول ہونی تھی اس کو بھی وصول ہوئی۔ تو ایسے بھی خیر والے لوگ ہوتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کے معاملات کو اللہ رب العزت سنبھالتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نہ اس خیر پر ہیں نہ اس سچ پر ہیں تو ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس قسم کی کسی بھی جسارت کو بیوقوفی کہہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو جب یہ روایت پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بہت بیوقوفی ہے، کون اتنی بڑی رقم لکڑی میں ڈال کے ایسے پھینکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور جن کے معاملات اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو مال ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بیٹا جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا تھا، تو اور ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی تھی، دل میں خیال ہی آیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے دل میں القاء کیا تھا ان کے، وہ تو نبی تو نہیں تھی کہ فرشتہ ان کے پاس آتا اور ان کو وحی کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور سچ بولتے ہیں ان کے معاملات سیدھے رہتے، اور جو ٹیڑھے ہیں وہ بہت ٹیڑھے ہیں۔ فرمایا ایک دینار بھی وہ آپ کو واپس نہ کرے جب تک کہ آپ اس کے سر پہ نہ کھڑے ہوں، تو ایسے خائن بھی ہیں۔ تو فرمایا اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے ان ان پڑھوں پر کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی ہم ان مسلمانوں کے ساتھ ان کو امی کہا جو مرضی کر لیں، ہم ان کا مال ہڑپ کر جائیں، ان کے ساتھ فراڈ کر لیں، دھوکہ کر لیں، ہم پر کوئی پکڑ نہیں۔ یہی وجہ ہے یہودی سود کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن کس کے ساتھ؟ ایک یہودی کسی دوسرے یہودی کے ساتھ سودی معاملہ نہیں کرے، باقی کہتے ہیں انسان ہی نہیں، باقیوں کے مال میں کو ہڑپ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ سودی معاملات کرو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پوری دنیا کے سودی جو بڑے بینک اور ادارے ہیں وہ ان کے، اور یہ اسی سوچ کے پیچھے کہ ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی باقی کسی کے متعلق، حقوق صرف یہودیوں کو حاصل ہیں باقی انسان بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے تو ایسا نہیں کہا کہ صرف تم سے یہودیوں کے بارے میں مواخذہ ہوگا اور باقی جس کے ساتھ مرضی تم فراڈ کرو، دھوکہ کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کہ یہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ قرآن میں تو اللہ کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کے چابی بردار تھے ان سے چابی لے لی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس پہلے بیت اللہ کے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہے۔ عرب میں جو قریش تھے ان کے اندر بیت اللہ کی مختلف ذمہ داریاں تقسیم ہوئی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ چابی کی کلید برداری بھی یہ ہمیں دے دیں، تو آپ نے حضرت عباس کو وہ دے دی چابی۔ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، غالباً حضرت عثمان ہی نام تھا ان کا، اور واپس ان کو وہ چابی لوٹا دی، اور اس پر وہ مسلمان ہوئے۔ اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، یعنی بیت اللہ جب فتح ہوا تو وہ کفر میں ہی تھے۔ تو اللہ نے لیکن حکم یہ دیا کہ آپ یہ انہی کو لوٹائیں گے جو اس کے اہل ہیں، اور آج تک وہ انہی کے خاندان میں ہے۔ سعودی عرب کا حکمران بدل جائے، کوئی کل کوئی اور آ جائے، جو بھی ہو جائے، اب جو موجود ہیں بیت اللہ کا دروازہ وہی لوگ کھولیں گے، انہی کے خاندان کے لوگوں میں اللہ نے اس شرف کو رکھا ہے۔ تو اسلام کا حکم یہ ہے، اسلام کا حکم یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر ہے تو آپ اس کے ساتھ خیانت کریں، کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کے ساتھ خیانت کریں۔ فرمایا بلا کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ یقیناً مواخذہ ہوگا، بل اس کے مقابلے فرمایا حکم کیا ہے؟ من اوفی بعہدہ، جو اپنے عہد کو پورا کرے، واتقا، اور تقوی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً متقین سے محبت کرتا۔ اللہ فراڈیوں سے، دھوکے
دینے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اپنے اللہ کے عہد اور قسموں کے عوض تھوڑا سا عوض لے لیتے ہیں، تھوڑا سی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی کا مطلب اماؤنٹ میں تھوڑی سی نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر اور اللہ کے نام پر ایک عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کے توڑنے کے عوض ناحق پوری دنیا ہی کیوں نہ لے لے، وہ تھوڑا ہی عوض ہے۔ آخرت کی جو بربادی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری بھی مل جائے، حالانکہ کسی کو دنیا پوری نہیں ملتی، لیکن اتنا زیادہ مال بھی مل جائے تو وہ تھوڑا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے بازار میں کچھ سامان تجارت لا کر رکھا اور پھر اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے اللہ کی قسم یہ سامان اتنے میں خریدا ہے، جبکہ اس نے اتنے میں نہیں خریدا تھا، کم میں خریدا تھا۔ یا اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں نے مجھے اس مال کے اتنے پیسے لگ گئے، مجھے یہ آفر آ گئی ہے، جبکہ اس کو اتنی آفر نہیں آئی۔ اب یہ قسمیں اٹھا کر لوگوں کو اس بات پر مطمئن کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے فرمایا کہ یہ آیت اس بندے کے بارے میں نازل ہوئی جس کا مقصد یہ قسمیں اٹھا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ اور دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ جو تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پھرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ کہ جو احسان کر کے بعد میں احسان جتلاتا ہے کہ میں نے دیکھو تمہارے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا، اور تیسرا وہ بندہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ یہ تین بہت بڑے گناہ ہیں اور ان کی سزا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ میں راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو قسمیں اٹھا کر اللہ کے نام پر عہد کر کے اور پھر دنیاوی مفاد کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔ فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ اور لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو گناہ گار ہوں گے لیکن اللہ ان کو بلائیں گے، ان سے ہم کلام ہوں گے۔ جس کو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا موقع مل جائے گا تو بہت امید ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش کرے جس پر اس کا رب اس کو معاف کر دے۔ لیکن جس کو گفتگو کرنے کا موقع بھی نہ ملے، جس پر اللہ اتنے غضبناک ہوں کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے، اور وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ تو جس کو اللہ گناہوں سے پاک نہ کرے اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ بہت سخت وعید ہے، یہ چھوٹی وعید نہیں، بہت سخت وعید ہے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دنیا کے معاملات میں مال کے پیچھے لوگوں کو برباد کرنا اور ان کے ساتھ جھوٹ بولنا اور قسمیں اٹھا کر ان کو اپنے جال میں پھنسانا، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ ویسے بھی جھوٹ بولنا سنگین جرم ہے، اور مال جھوٹ بول کر یا فراڈ کر کے بیچنا یا دوسروں کا مال لے لینا یہ سنگین جرم ہے۔ لیکن بندہ اتنا جری ہو جائے کہ وہ منہ بھر بھر کے اللہ کی قسمیں اٹھائے۔ اللہ کی قسم اٹھانا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ سے کے علاوہ کسی اور کا حلف اٹھایا، کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی، اس نے شرک کیا۔ یہ شرک کیا ہے؟ آپ نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، یہ شرک کیسے بن گیا؟ بندہ قسم کب اٹھاتا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل کے حال کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی گواہی تو نہیں۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی گواہی ہو، کوئی ثبوت ہو تو آپ پیش کر دیتے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے دیکھیں جی میں نے مال اتنے کا خریدا ہے، یہ خریداری کی رسید ہے، اس کے پاس اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے ایک دلیل ہوتی۔ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی اور
شاہد نہیں ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں قسم اٹھا لیتا ہوں اس معاملے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں، میرے دل میں جو کچھ ہے وہ اس پر اللہ تو گواہ ہے نا، اللہ کو تو پتا، اللہ سے تو وہ معاملہ چھپا ہوا نہیں نا، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ بات ایسے۔ تو جو بندہ کسی غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے وہ اللہ کے صفت علم غیب میں اس کو شریک کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کو میرے دل کے حال کا پتہ ہے اس طرح اس کو بھی پتہ ہے۔ یہ جھوٹی قسم ہے اور یہ مشرکانہ قسم ہے، اس لیے حرام۔ لیکن جو بندہ اس قدر جری ہو جائے کہ اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر جھوٹ بولے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت سے یہ معاملہ مخفی اور پوشیدہ نہیں، تو اس کے جرم کی سنگینی بہت بڑی کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے بھی اتنا ڈھیٹ ہو گیا، اللہ سے اتنا بے خوف ہو گیا کہ اس کو کسی قسم کا احساس نہیں رہا کہ یہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتا رہے۔ عام جھوٹ بھی اس کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو یہ اللہ کے نام پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے مال بیچتے خریدتے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ انسان قسم نہ اٹھائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکریج کیا۔ آپ نے فرمایا قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی۔ یہ سچی قسم ہے کہ کوئی بندہ مال بیچتے سچی قسم اٹھائے، جھوٹی تو جھوٹی ہے نا، یہ سچی قسم ہے، اس کو بھی ڈسکریج کیا ہے کہ قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کجا یہ کہ کوئی بندہ جھوٹی قسمیں اٹھائے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت توجہ کرنی چاہیے، اور ہمارے ارد گرد اگر کوئی بندہ مال بیچتے ہمیں یقین دلاتے قسم اٹھانے لگے، اس کو روک دینا چاہیے کہ میرے بھائی قسم نہیں اٹھاؤ، یہ تمہارے مال کی برکت ختم کر دے گا اگر سچی قسم ہوئی، اور اگر جھوٹی ہوئی تو پھر تو بہت ہی بڑا وبال۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی ایشو ہے نا، ایشو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا اپنا عمل ہے، آپ کے صحابہ کا عمل ہے، اور صحابہ کرام اس پہ فکر مند ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دبلے پتلے جسم کے مالک تھے، تو جب وہ دھوتی باندھتے تھے نا، تو جو پتلا آدمی ہوتا ہے نا اس کا کپڑا دھوتی جو ہے نا وہ پھر تھوڑی سی سلپ ہو جاتی، تو وہ بار بار اس کو اوپر کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے بیان کیا، اللہ کے رسول میں ایسا بندہ ہوں میری دھوتی بار بار سلپ ہو جاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ ان کو اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دی تھی کہ ابوبکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ تو کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے گارنٹی نہیں لی اور نہ اللہ کے رسول نے دی، باقی سب عمل کرتے رہے۔ اب اس میں بعض فقہا کا ایک یہ یعنی رجحان ہے کہ اگر کسی بندے نے تکبرانہ طور پر اس کو نہیں لٹکایا ہوا تو پھر وہ اس میں داخل نہیں ہے، لیکن اس میں جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ وہ کسی وقت بے دہانی میں اسی طرح نیچے ہو جائے، بے دہانی میں نیچے ہو گیا، یعنی جس طرح کوئی دھوتی باندھی تھی یا شلوار پہنی وہ تھوڑی لمبی تھی، بے دہانی میں وہ نیچے ہو گئی تو وہ بندہ اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بہرحال تکبر ہے کہ ایک بندے کو یہ حکم پتہ ہے اور اس کے باوجود وہ مسلسل اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں ان میں نہیں ہوں۔ اس کو کیسے گارنٹی ملی ہے کہ میں ان میں نہیں ہوں؟ اچھا اب یہ جی کہ ہم بازار سے کپڑے خریدتے ہیں، وہ ہوتے ہی لمبے ہیں تو چھوٹے کر لیں، سلوا لیں، یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے کہ جس میں کوئی بہت ایسا حرج ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہم میں سے اکثر لوگ کپڑے سلواتے ہیں، اور اگر بازار سے بھی لیتے ہیں تو کوئی بڑی چیز لے لیں تو اپنے ناپ کی کرواتے ہیں۔ یہ سٹائل بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے اس
پینٹ پہننی ہے تو ٹخنے سے اوپر نہیں پہن سکتے. کچھ عرصہ پہلے یہ فیشن آ گیا کہ مردوں نے ٹخنوں سے اوپر والی پینٹ پہننی، ساروں نے پہننی شروع کر دی. اب کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، کیونکہ فیشن ہے تو ٹھیک ہے، سنت ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک فیشن آیا کہ مردوں نے بڑی بڑی داڑیاں اور مونچھیں رکھنی شروع کر دیں، ساتھ بال بھی لمبے کر کے پونیاں باندھنی رکھنی شروع کر دیں کہ نہیں رکھنی شروع کر دیں. فیشن ہے تو داڑھی بھی رکھ لی، سنت ہے تو نہیں رکھنی. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا ہے. پہلی بات اس میں کیا ہے؟ حق بات کو جھٹلانا. حق بات کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی. اب ایک بندہ مسلسل اس پر عمل نہیں کر رہا تو وہ حق کو جھٹلا رہا ہے کہ نہیں جھٹلا رہا؟ اس لیے یہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں تکبر سے نہیں کر رہا، یہی تکبر ہے کہ وہ نہیں کر رہا. اس سے بڑا تکبر کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے ایک حکم اور وہ نہیں کر رہا، بار بار چھوڑ رہا ہے، مسلسل چھوڑ رہا ہے. کبھی کال کسی جگہ اس کو بے دہانی میں نیچے رہ جائے تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وگرنہ مسلسل ایسا کرنا اور یہ سمجھنا کہ صرف تکبر والے معاملے میں ایسا ہے، یہ درست بات نہیں. اچھا، ایک اور چیز بعض لوگوں نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اس دور میں چونکہ کپڑے کی قلت تھی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو جان بوجھ کر بڑا کپڑا ایسے پیچھے لٹکا کے پھرتے تھے اور وہ ان کے پیسے اور ان کی شاہانہ زندگی کی علامت ہوتی تھی. تو یہ اصل میں ان کو منع کیا ہے اور باقی جو لوگ تھے ان کو منع نہیں تھا. یعنی اگر کسی کی صرف تھوڑے سے ٹخنے سے نیچے ازار چلا گیا ہے تو اس کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے تو یہ بات نہیں سمجھی اس حدیث سے، یا اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں ان سے یہ نہیں سمجھی انہوں نے. ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے نا فولڈ کرنے والی جو حدیث ہے اس کو بھی سمجھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بالوں کو اور کپڑے کو سمیٹنے سے منع کیا. اب یہ سمیٹنا کیا ہے؟ اس پر تفصیل ہے. آیا نماز میں کپڑا کوئی بھی مڑا ہوا ہوگا تو وہ اس سمیٹنے میں شامل ہوگا؟ ایسے کوئی بھی کپڑا مڑ گیا تو کیا پھر نماز مکروہ ہو جائے گی؟ تو میرے اور آپ کے لباس میں تو بہت ساری جگہوں پہ کپڑا مڑا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ. اب اصل بات کیا ہے اس میں؟ درست جو بات ہے وہ یہ ہے اثنائے نماز ایسا کرنا مکروہ ہے. یعنی میں نماز میں کھڑا ہوں اور میں نماز میں نا ایسے ایسے شروع کر دوں، یہ ٹھیک نہیں. اگر کسی بندے نے پہلے سے ایسے کیا ہوا ہے تو اس کی نماز مکروہ نہیں ہوتی. پہلے سے اس نے پانچے اوپر چڑھ کر لیے، اس کی نماز مکروہ نہیں ہے. لیکن نماز کے دوران ایسے کر رہا ہے، نماز کے دوران بال سمیٹ رہا ہے، کبھی لمبے بال رکھے ہیں تو کبھی پکڑ رہا ہے، کبھی کھول رہا ہے، کبھی ایسے بالوں سے کھیل رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں احتیاط کیا ہے کہ اگر اس نے بازو چڑھائے ہوئے ہیں تو اللہ کے دربار میں آیا ہے، بازو چڑھا کے نہ آئے، بازو نیچے کرے. بال اگر اس نے باندھے ہوئے ہیں تو اس کو کھول دے، اس حدیث کی میں جو ہے وہ معاملے سے بچنے کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اثناء نماز وہ اس عمل کو نہ کرے. باقی کپڑا اگر نماز میں اس کی پینٹ ہے یا کوئی چیز ہے اور اس نے اس کو فولڈ کر کے ٹخنے سے اوپر کیا ہے تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر. لیکن اس کو صرف نماز میں نہیں باقی اوقات میں بھی کام کرنا چاہیے.